میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بیر شاہ، ہم نے خود پر کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائیں ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے
کرم ہو کرم میرے مولا 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 کرم ہو کرم. گو ہمیں رحم کی توقع ہے اے خدا تیری ذات سے پوری. گو ہمیں رحم کی توقع ہے اے خدا تیری ذات سے پوری. قتل و غارت میں رہ گئی تھی کسر ہو گئی حادثات سے پوری. پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے ایسی باتیں کرنا. اٹھو جاگو پاکستان جب میں کہہ رہی ہوتی ہوں تو میں کچھ اور اسپرٹ سے کہہ رہی ہوتی ہوں ہر روز. لیکن جب ایسے حادثات جو بھوجا ایئر لائن کا ہوا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو بڑا منع کیا تھا کہ مجھے ایئر لائن کا نام نہیں لینا، اور اسی طرح یہ حادثات کا ایک سلسلہ ہے. اگر دیکھا جائے جب سے یہ ہمارے ایئر کریشز شروع ہوئے ہیں اب تک کوئی 750 کے قریب پاکستانی اس کا شکار بن چکے ہیں. اور سلسلہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی نہیں ٹوٹا ہے. کل بھی ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے 2 طیاروں میں کمپلینز آئیں، اور ایک تو کیپٹن نے بڑی مشکل سے سنا ہے بچایا، جو میں ڈیٹیلز اس کی پڑھی ہیں. ٹائر کے ساتھ پرابلم ہوا تھا لینڈ کرتے وقت، اور ایک کا پیٹرول ٹینک جو ہے وہ لیک ہو گیا. یہاں میں نہیں بیٹھی، میں نے کوئی عدالت نہیں سجائی آج پروگرام میں کہ ہم یہ بات کریں گے کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں. میں نے تو صرف یہ بات کرنی ہے کہ ہم حادثے کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ لگانا ہے. ٹیلی ویژن چینل پہ پچھلے 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف نیوز پر پیکیجز بھی دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ایئر کریش میں تھے اور ان 129 لوگوں میں سے تھے، ان کی خاندان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں. صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ کچھ ایسی فیملیز سے بھی مل سکیں گے، لیکن ہم نے حادثے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک آدمی کے جانے سے جس مشکل سے اور جس پین سے، جس ایگنی سے اس کی پوری فیملی گزرتی ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہائے ہائے کر سکتے ہیں اور خدا سے پناہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں گی. جب یہ پلین کریش ہوا ہے، میں اسلام آباد میں اس سے کچھ دیر پہلے، آدھے گھنٹے پہلے لینڈ کی تھی. میں ظاہر ملکی ایئر لائن میں تھی، اور نہ اگر ملتی تو ہو سکتا ہے اس میں ہوتی، پرائیویٹ ایئر لائن چوز کر لیتی. آدھے گھنٹے پہلے اتری تھی، اور اس کے بعد وہاں جو ہوا، اترنے کے بعد چونکہ مجھے چیک ان کرنا تھا، آگے ہوٹل جانا تھا، وہ کرنا تھا، تو میں اپنی فیملی کو بہت نہیں بتا سکی کہ میں پہنچ گئی ہوں. میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر میں بتا دوں گی. اس پین سے، جس پین سے میرے ماں باپ گزرے، میرے بھائی گزرے، میرے دوست گزرے، میری ٹیم اتنی پریشان. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دن میں نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ اگر ایک شخص فیملی سے چلا جاتا ہے، یا فیملی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور وہ اسلام آباد گئی تھی جبکہ میری فیملی کو یہ معلوم ہے کہ میں قومی ایئر لائن میں سفر کر رہی تھی، اتنے پریشان کہ میں خود حیران ہو گئی. اور اس دن مجھے ان محبتوں کا، ان رشتوں کا، اس پیار کا احساس ہوا جو ہم سے ہمارے والدین، ہم سے ہمارے دوست، ہم سے ہمارے بھائی، بہن بھائی کرتے ہوتے ہیں. اور یہ سوچیں کہ یہ 129 پیسنجرز، جو 127 پیسنجرز تھے، لیکن یہ تمام لوگ کتنے درد سے، ان پوری یہ 127 فیملیز کس ایگنی سے گزر رہی ہوں گی، کتنی مزری میں ہوگی اس وقت ان کی لائف. جبکہ اب انہیں یہ یقین ہو چکا، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ جانے والا جانا تھا اور وہ چلا گیا ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ٹیلی فون کال کرنا چاہیں، آپ ان فیملی سے بات کرنا چاہیں، اور آپ میرے اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ ہم حادثوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں. میں کسی ایئر لائن کو نام لے کے نہیں کہہ رہی، لیکن کل بھی ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے جو 2 پلینز تھے ان میں کمپلینز آئی ہیں. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اور کیا اس طرح کا نہیں تو قتل و غارت، وہ کہتے ہیں نا انور شعور صاحب کا جو میں نے شعر پڑھا کہ قتل و غارت میں رہ گئی تھی کسر ہو گئی حادثات سے پوری. تو ہم حادثوں کا انتظار کرتے ہیں، اور ایئر کریش ہو یا بم بلاسٹ ہو، ہمارے وہ لوگ جو گنہگار نہیں ہیں انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن پھر بھی خدا سے مجھے اور آپ کو
اور تمام پاکستانیوں کو رحم کی توقع ضرور ہے اور امید ہے. کاش ہمارے خدا سن لیں. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنا پروگرام پھر جاری رکھیں گے. اٹھو جاگو پاکستان. بھوجا ایئر لائن حادثے نے کئی کی زندگیوں کی رونقیں ہمیشہ کے لیے چھین لی. راولپنڈی کے اس علاقے میں بکھرا ہوا یہ سامان ان لوگوں کی نشانی ہے جو کراچی سے اسلام آباد جانے والی بدقسمت پرواز کے مسافر تھے اور راہی عدم ہو گئے. ہنستی مسکراتی زندگی اور پر رونق مستقبل کا خواب اسی مقام پر ادھورا چھوڑ کر یہ مسافر اپنے عزیزوں کو ایسا سوگوار کر گئے کہ ان کے لیے اب یہ واقعات ہی سرمایہ حیات ہیں. 116 مسافروں کے لواحقین کے لیے اب یہ ہر چیز ایک تلخ یاد ہے جسے دیکھے بنا سکون نہیں ملے گا اور جسے دیکھ کر وہ کبھی پرسکون نہ رہ پائیں گے. بالکل یہ قیامت سے کوئی کم نہیں ہے. یہ جو افراد لقمہ اجل بنے ان میں فوج کے اسٹیشن کمانڈر حیدرآباد بریگیڈیئر جاوید اختر ملک اور ان کی اہلیہ آبدہ بھی شامل ہیں. بھوجا ایئر لائن نے عملے کے ان افراد کی ہنستی مسکراتی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں جو لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے. تباہ طیارے کے کیپٹن نور اللہ آفریدی کا تعلق کوہاٹ سے ہے جو ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد نجی ایئر لائن سے وابستہ ہوئے تھے. 116+5 پیسنجرز تھے اور 5 کرو ممبرز تھے آن بورڈ جس میں کیپٹن، فرسٹ آفیسر اور 3 کیبن کرو. اس حادثے نے 125 گھر اجاڑے ہیں. ایک ایسا سانحہ جس نے ملک کے کئی شہروں میں ایک ہی روز میں صفحے ماتم بچھا دی اور ایک ایسا واقعہ بھی جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا. برسا اور فضائی سفر کرنے والے اس حادثے کی حقیقی وجوہات جاننا چاہتے ہیں. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں کیوں محفوظ نہ بنائی جا سکیں. ایک ایسی صدی میں جب ترقی یافتہ ممالک مریخ کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں اس ملک میں کراچی سے اسلام آباد کی پرواز کو محفوظ راستہ کیوں نہ مل سکا. منزل سے 6 منٹ پہلے گر کر اور جل کر تباہ ہونے والے طیارے کے ان بدقسمت مسافروں میں محمد قاسم بھی شامل تھے جن کی فیملی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. آپ کو یہ بتا دوں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ قاسم صاحب اپنی بیٹی کا جہیز لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ تھے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی 6 مئی کو طے تھی. اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کا جہیز وہاں پہنچانا چاہتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ میں بھی ان لوگوں سے یہ بات کر رہی تھی کہ پرائیویٹ ایئر لائن میں انہوں نے کیوں ٹریول کیا تو ان کی فیملی نے کہا میں نے ان سے بتایا کہ شاید قومی ایئر لائن کا ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے. یہ ریزن تھی. کیا ریزن تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں وہ عموماً کبھی یہاں سے بھی ٹریول کرتے تھے اور دوسری ایئر لائن سے بھی کر لیتے تھے. جو ٹائم انہیں سوٹ کرتا تھا اس پر کر لیتے تھے. قسمت ہوتی ہے جب آپ کو لکھا ہوتا ہے جو حادثہ آپ کی زندگی میں لکھا ہوتا ہے اور وہ ہونا ہوتا ہے اس کو ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. آپ مجھے 436 پر ان فیملیز کے لیے میسج بھی کر سکتے ہیں اپنے جذبات. پرائیویٹ ایئر لائن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بول سکتے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو ذکر کیا کہ کل بھی پرائیویٹ ہی ایئر لائن کے 2 طیاروں میں پھر کمپلینز آئی ہیں. ہو سکتا ہے وہاں حادثہ ہو جاتا ہے. ایک کو تو بڑی مشکل سے کیپٹن نے بچایا ہے سنا ہے. تو ان تمام سلسلوں کے لیے آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم حادثہ ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں. آپ لائیو کال کر کے ان فیملیز کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں ان کے غم میں. کاشف اس وقت میرے ساتھ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور قاسم جو ان کے فادر تھے وہ ظاہر اس وقت اس دنیا میں نہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. پہلے تو میں آپ کا شکریہ اپنی ٹیم کی طرف سے اور جیو نیٹ ورک کی طرف سے کروں گی کیونکہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. ہم ہوسٹ جو ہیں وہ تو صرف پوچھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. سچی بات ہے لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آپ اس طرح دنیا کے سامنے آ کے غم نہیں روئے جاتے, غم دکھا بھی نہیں سکتے. آپ ہمیں دل چیر کے دکھایا نہیں جا سکتا کہ اندر کتنا غم موجود ہے. لیکن آپ لوگوں کو میرا یا کسی اور ہوسٹ کا اسکرین پہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں ان حادثوں کے وہ کم از کم دیکھ لیں کہ ان کے اپنے گھر میں نہیں تو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ لیں کہ ان چیزوں سے ایک آدمی کے جانے سے پوری فیملی پر کتنا اثر ہوتا ہے. تو خدا را اس کے لیے ہی کچھ کر لیں. کاشف مجھے بتائیے گا آپ کے جو والد تھے آپ نے بتایا مہینے میں 1-2 دفعہ ٹریول کرتے تھے. میں اسکرین پہ دکھا دوں یہ ان کے صاحبزادے ہیں قاسم صاحب کے. یہ برابر میں ان کے بھائی موجود ہیں جی.
ان کے برابر میں حافظ صاحب ہیں جو ان کے قاسم صاحب کے بیٹے ہیں, ان کی بہو ہیں اور ان کے بھائی کی بیٹی موجود ہے. یہ پوری فیملی اس وقت ہمارے کہنے پر آج سوئم تو نہیں ہوتا ابھی, کہتے ہیں جب تک باڈی نہ ملے, لیکن باڈی کی شناخت میرا خیال ہے اس میں تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے, یہ تو ایسے تو نہیں پتہ چلے. تو بس یہی انتظار میں ہی ہے ہم لوگ. ہاں بھائی وہاں پر گئے ہیں, آپ گئے ہیں قرال, آپ کو لے کر جایا گیا ہے؟ ہاں لے کے جایا تو گیا ہے, تو وہاں پر بھائی گئے ہوئے ہیں. اچھا آپ کے بھائی گئے ہیں؟ جی میرے بڑے بھائی گئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا گئے ہوئے ہیں وہاں پر, انہوں نے شناخت کرنے کی کوشش کری تو ابھی تک کوئی اس میں نہیں ملا. باڈی کی شناخت نہیں ہوتا ہے, نہیں ہو کچھ نہیں پتا, ٹکڑے ٹکڑے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا چلا. سارے بھائی کہہ رہے یہ خاندان کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے کہ اس کا اپنا اگر دنیا سے گیا بھی ہے تو اس کی باڈی اسے مل نہیں پا رہی ہے, اور اتنے پیسز میں ہو چکی ہے کہ وہاں اتنے پیسز ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا کس کا ہے اور کس باڈی کا ہے. ظاہر ایسے حادثات جب ہوتے ہیں پھر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں تو اس میں ٹائم لگے گا. 10 سے 12 دن کا ٹائم لگے گا اس میں. ڈی این اے تو یہاں ہوتا ہی نہیں نا, کہتے ہیں اس کی رپورٹ باہر جاتی ہے تو پھر آئے گی. تو نہیں یہاں ہوگا, لیکن جی کچھ لیبز ہیں جہاں ہوتا ہے. جی اچھا جب وہ یہاں سے گئے تھے, ہاں اس حادثے کا ایک اور میں آپ کو پہلو بتا دوں. ایک تو ظاہر ہے ہمارے یہاں حالات کیا ہیں اس وقت, فیملی کو بہت امیر کبیر فیملی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ افورڈ کر لیے جائیں گے. اس بچی کی شادی جو 6 مئی کو ہونی تھی, لڑکی کی شادی, اس کا سارا جہیز بھی اسی پلین میں تھا. مطلب جہیز کا مطلب میرا مراد ہے کہ جی اس کی جیولری تھی, کوئی کپڑے تھے, اس کے کپڑے تھے, پھر میک اپ وغیرہ جو سامان جمع ہوتا ہے شادی کے لیے, وہ تمام چیزیں وہاں بیڈ شیٹ بالکل تھیں, اور اس کا بھی نہیں کچھ پتا چلا. کچھ نہیں پتا چلا, کسی چیز کا کچھ نہیں پتا چلا. اچھا یہ یہاں تک کہ ہمارے کسی بھوجا والوں نے یا کسی گورنمنٹ اداروں نے کسی نے بھی کوئی تعاون یہاں پر ایک چیز کا ہم وہ اپنے علاقے کے جو ہمارے ایم پی اے وغیرہ ہیں, الطاف حسین بھائی نے ان کو ہمارے پاس بھیجا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ابھی تک انہوں نے اتنا تعاون کیا ہوا, اتنا تعاون کیا, ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو جس شاید یہ چیز کہنے کے لیے بڑی جلدی ہے, ابھی خود بھی ایئر لائن کی بھی چکے گئے, اتنا بڑا ایک سانحہ ہے. I'm sure آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ متاثر ہی ہیں, مگر چیزیں ہوتے ہوتے تھوڑا سا پروسیس ہوتے ہیں, ٹائم لگے گا, سارے پروسیجرز ہونے ہوتے ہیں. اور حکومت بھی ایسا نہیں ہے کہ حکومت بیٹھی رہے گی, کچھ نہ کچھ تو کرے گی. اگر ہمیں یہ فرصت مل گئی کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ تنقید کرنے سے اس حادثے پہ باز آ جائے, نیت ٹھیک نہیں ہے, عدالتی کمیشن یہ ہے وہ ہے, افسوس ہوتا ہے. جی السلام علیکم, کال ایک لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاہور سے, جیو لاہور, کیا حال چال ہے احتشام؟ جی اللہ کا شکر ہے بہت. اور آپ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو یہاں پر اٹھ کے رہنا چاہیے, میڈیا کو یہاں پر سونا نہیں چاہیے. ہمارے حکمرانوں کی کرپشن اور ہمارے دل روتے ہیں کہ جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں کہ ہم انسان کہاں پہنچ رہا ہے, اور ہم ابھی اپنے نظام کو ہی ٹھیک نہیں کر سکے ہیں. ہاں یہ بالکل, دیکھیں یہ ایک چین ہے احتشام صاحب, آپ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور ہلو جی جی بالکل ہم سن رہے ہیں احتشام صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حکمرانوں کو ہم, یہ ایک چین ہے ایکچولی. یہ جو پرائیویٹ ایئر لائنس کو لائسنس مل جاتے ہیں اور پھر وہ آپریٹ کرنے لگتی ہیں, اور پتہ نہیں کس طرح کے پلینز جو دنیا میں کہیں یوز نہیں ہو سکتے وہ ان ایئر لائنس کے پاس آ جاتے ہیں, اور یہ یہاں بڑے آرام سے اس کو چلا رہی ہوتی ہیں. انہیں لائسنس کون دیتا ہے, اور اس کے بعد ان کا کوئی جو ہے نا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اجازت دی جاتی ہے انہیں کہ یہ پلین چل سکتا ہے ہوا میں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ احتشام. اچھا آپ کو خبر کیسے ملی تھی؟ یہ بس اپنی آئل کی دکان سے جب میں بند کر کے گھر پر آیا تو آج نیوز ٹی وی چینلز وغیرہ پر جو ہے نا رپورٹ چلی کہ
فضائی کراچی سے اڑنے والا فضائی طیارہ گر کر تباہ. عموماً ہم اپنے گھر میں یہ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کسی پرائیویٹ ایئر لائن سے ٹریول کرنے لگتے ہیں, خاص طور پہ جو اتنے دنوں میں جو پورے اتنے سارے ایئر کریشز میں ہمارے یہاں مارے گئے ہیں, اور اب تو بہت ہی فریکوینٹ, ہر تھوڑے دن بعد ہم ایک سن رہے ہوتے ہیں, ہم مذاق کرتے ہیں, دوست ہے مذاق, ارے پرائیویٹ ایئر لائن میں جا رہے ہو, ارے دیکھنا بھائی پہنچ جاؤ. تو آپ لوگوں کو ایسی کوئی پریشانی ہوئی تھی, کوئی اس طرح کی ہوئی تھی کہ آپ پرائیویٹ ایئر لائن میں جا رہے ہیں, ابو آپ میں سے کسی نے کہا تھا کوئی ایسی بات, خود وہ پریشان تھے؟ یہ اصل میں ان کے بڑا بیٹا جو ہے نا, اس نے کہا تھا کہ ابو میں صبح کی ٹکٹ کرا دیتا ہوں, صبح کی ٹکٹ کرانا, آپ صبح چلے جاؤ وہ صحیح رہے گا. کہنے نہیں بیٹا شام کے ہی کراؤ. شام کو ہی کرانا. اس نے 2-3 دفعہ ان سے یہ الفاظ کہے, کہنے نہیں بیٹا شام کے ہی صحیح رہیں گے. اب ہمیں کیا پتا تھا اس کے اندر ایسا حادثہ ہو جائے, ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھیجتے ہی نہیں. جانے کی ان کو اتنی زیادہ خوشی تھی, صبح ہی نہا دھو کے بیٹھ گئے, تیار ہو نہائے دھوئے تیار ہوئے بیٹھے, کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے, کھانا دوپہر کھانا تک نہیں کھایا انہوں نے, ایسے ہی چلے گئے. بہت اچھے تھے, کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے. آپ کو اس حادثے کی خبر نیوز چینل کی سے؟ اچھا, انہوں نے پھر بوجھا کے دفتر میں فون کیا, انہوں نے بولا نہیں کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا, طیارہ گر گیا. کہنے نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی خبر انفارمیشن نہیں ہے, کوئی رپورٹ. بار بار یہ کہتے رہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا طیارہ گرا. ان کو پتا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ہم کہہ رہے ٹی وی میں پٹی چل رہی ہے کہ انہوں نے بولا بتایا, انہیں معلوم ہی نہیں تھا. کہ ہٹ درمی دیکھیے کہ وہ بار بار منع کرے جا کہ نہیں ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا, ہمارا طیارہ نہیں گرا, بتا ہی نہیں رہے وہ. نہ ابھی تک کسی نے کوئی ایسا مطلب رابطہ کرا ہے, سوائے ایم کے الطاف بھائی نے آرڈر دیا کہ آپ لوگ جائیں ان سے ملے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, بہت شکر گزار, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں جیو والوں کے, انہوں نے ہمیں یہاں بلایا, ہمیں بولنے کا موقع دیا. سپریم کورٹ کے توسط سے حکومت سے تو ہمارے کوئی امید نہیں نظر آتی کہ وہ کچھ کرے. انہوں نے اگر ایئر بلو کے حادثے میں کچھ اگر تحقیقات کی ہوتی تو آج یہ حادثے کی نوبت نہ آتی, کوئی شوٹ نہیں ہوتا. اگر ایکشنز لیے ہوتے تو یہ حادثے دوبارہ نہیں ہوتے, لوگ کم از کم یہ سنبھل جاتے کہ ہم ایسے پلینز اس طرح سے نہیں چلائے جاتے. انسانی زندگیاں لے کر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں. جی ایک کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید صاحب کیا کہنا؟ مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہ یہ ہم بار بار تحقیقات, اب اس کی کمیٹی بن جائے گی اور کمیٹی بننے کے بعد کچھ دن کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایئر بلو کا جو طیارہ گرا ہے اس میں بیچارے ان لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکی, کیونکہ ہماری قوم صرف رونے کے لیے رہ گئی ہے. ہم روتے رہیں گے, چھسکتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے. ہماری کرپشن جو ہے اتنی آگے چلے گئی ہے کہ ہم نے ابھی تک تحقیقات ہی نہیں کی کہ یہ طیارے کس طرح, یہ جس طرح رکشے ہوتے ہیں اس طرح یہ طیارے ہیں. ابھی کل بھی ایک حادثہ ہوتے تھے بچائے, اور اللہ نہ کرے اس میں کچھ ہوتا تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ہم اس کے کرپشن کا معاملات کو حل نہیں کریں گے جب تک یہ حادثے ہوتے رہیں گے اور ہم اسی طرح روتے رہیں گے. دیکھیں بھائی, ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر ہم اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم کو بھی جذباتی کریں گے, ہم اپنے ہی لیے گڑھا کھو دیں گے. ہاں تو ہمیں قوم کا مزاج بھی بنانا ہے. میں اگر ان کی آواز ہوں تو مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو دیکھنی چاہیے نا. اس میں حکومت یا حکمران, ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کو بتایا جاتا ہے موسم کی خرابی, منزل پہ پہنچنے والا تھا 6 منٹ پہلے یہ حادثہ ہوا. رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ آسمانی بجلی گری ہے, اور رپورٹس نے یہ بھی بتایا کہ طیارہ جو ہے آئی تھنک 6 منٹ یا 3 منٹ پہلے بلیک باکسز کا بلو کا طیارہ گرا. جی اس کی آج تک رپورٹ نہیں تیار ہو کے سامنے آئی عوام کے سامنے, جن کے بیچارے لوائقین جو تھے وہ آج تک متاثر ہیں, ایک ایک کمانے والے وہ آج تک بیزار ہیں. جو آپ کا کہنا بھائی بالکل درست ہے نوید صاحب, بالکل درست ہے. ایئر بلو کے حادثے کی ایک الگ بالکل کہانی ہے, اس حادثے کی ایک الگ کہانی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ڈر تو غم ایک جیسا ہے. ہاں بالکل ایک جیسا ہے, لیکن کوئی بھی کیپٹن جو اس میں بیٹھا ہے وہ اپنی جان تو نہیں دے گا. اس طرح یہ رو رہا ہے بیچارہ, یہ میں تو صبح ناشتہ کر رہا تھا, میرا ناشتہ نہیں ہضم ہو سکا. مجھے تو افسوس اس چیز کا کہ ہماری قوم کب تک روتی رہے گی. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی ٹرانسپیرنٹ ادارہ بنائے, ان کی جہازوں کی چیکنگ ہو. آپ یقین جانے, ایک دن میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نٹ جہاز کا گر کے میرے جو ہے نا گود میں آ کے گرا, تو میں نے ایئر ہوسٹس کو بلا کے کہا یہ کیا ہے, یہ تو رکشا ہے. یہ آپ کون سی, آپ پرائیویٹ ایئر لائن کی بات کا نام نہیں لیجیے گا بھائی. جی پرائیویٹ نام نہیں لے سکتا, ٹیلی ویژن ہے, میں شاہین کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کی کوالٹی کو دیکھیں, آپ اس کے معاملات کو دیکھیں. آپ دیکھیے دریا رکشا نہیں ہے,
ये टैक्सी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि रुक के कोई आदमी फ्यूल कराए। ये तो जहाज एक मरतबा जब ऊपर चढ़ जाता है तो वो नीचे उतरने की किस तरह उतरेगा? ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, हमारे ये निजाम है, हमारे ये जहाजों का खासतौर पर निजाम है, ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहा है। आपने 10 मरतबा एक मूवी आप नेट पे भी है कि एक जहाज से बारिश में पानी नीचे उतर रहा है, पानी गिर रहा है जहाजों के अंदर। हाँ जी, तो कोई तहकीकात ही नहीं है। आप लोग भी सफर करते हैं, कल इस्लामाबाद इतना बड़ा इवेंट था, नेशनल बुक फेयर लगा था, उसमें भी कुछ लोग आने वाले थे, वो नहीं आ सके, नहीं तो हमारे जितने भी अदीब साफी वो सारे के सारे बेचारे ज़ाया हो जाते। हाँ। अब हमारी जो यूथ काउंसिल के लोग थे वो बेचारे मारे गए उसके अंदर, एयर ब्लू के अंदर। हमारी कौम तबाह हो रही है, हमारे लोग तबाह हो रहे हैं, हम लोग तबाह हो रहे हैं, हमारी जवान नस्ल तबाह हो रही है। हमें एहसास ही नहीं चीज का। हम आपने टीवी पे प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको, मगर आप इसको कंटिन्यू रखें, इसकी तहकीकात तक जाए, इनके मामलात तक जाए ताकि देख सकें क्या रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये मीडिया से भी भूल चूक हो जाती है, हम करते ही हैं, हम वही ना सारी जज्बाती कौम है। हम 2 दिन प्रोग्राम करेंगे, 3-4 दिन तक पैकेजेस लगा देंगे, लोगों को अपनी न्यूज दिखा देंगे, फलां जगह का आदमी रहने वाला था, कैप्टन उधर का था और परसर उधर का था, मगर उसके बाद मीडिया भी भूल जाता है। ये सिर्फ हमें उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, हम भी भूल जाते हैं। हम कहाँ लेके दोबारा बैठते हैं इन्हें, हम कहाँ इनको सवाल करते हैं कि भाई उस हादसे का हुआ तो हुआ क्या। ये हकीकत है और हमें अपनी मेहरबानी आप लोगों ने बुलाया। जियो नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे और बातचीत करेंगे। आप मुझे 436 पर इन जो हादसा हुआ है उसमें जितने बदकिस्मत लोग मारे गए हैं उनके लवाहिकीन के लिए मैसेज कर सकते हैं मेरे प्रोग्राम में। ज़ाहिर ये कैपेसिटी है, नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि चल रहे होते हैं मैसेजेस। आपके एक मैसेज से किसी भी खानदान की ढारस बन सकती है। अगर आप समझते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो सही करेंगे तो जरूर मैसेज कीजिएगा, और इसके अलावा आप कॉल करके इनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे उठो जागो पाकिस्तान। ये किसी माँ के आंसू हैं। कोई भाई अपने प्यारे से लिपट कर रो रहा है। एक बाप की दुनिया उजड़ गई। हंसी खुशी अपने प्यारों से रुखसत होने वाले अपने प्यारों को रोता छोड़ गए। जहाज में रुखसत होने वाले ताबूतों में वापस पहुंच रहे हैं। भोजा एयर के हादसे ने 127 जिंदगियां निगल ली। जुम्मे की शाम 5 बजे भोजा एयर की पहली परवाज ने कराची से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। सब कुछ ठीक जा रहा था। जहाज इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, लेकिन इसके अगले ही लम्हे गालिबन 6:40 पर जहाज का कंट्रोल टावर से राब्ता कट गया। काफी देर तक जहाज का कुछ पता न चला और फिर एक खबर अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि रावलपिंडी में चकलाला के करीब एक मुसाफिर तैयारा गिरने की इतला है। दिल दहला देने वाली खबर। भोजा एयर का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक गांव में गिरकर तबाह हो गया। एक तरफ आसमान से बरसते बादल, दूसरी तरफ तैयारे की तबाही। इमदादी टीमों को हादसे की जगह तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। भोजा एयर के तहत इस रूट पर परवाज का पहला सफर ही आखिरी बन गया। जिंदगी मौत में बदल गई। जहाज में सवार तमाम अफराद को मौत ने निगल लिया। जहाज में 116 मुसाफिर, 5 शीरखार बच्चे और अमले के अरकान सवार थे। ऐनी शाहिदीन ने जो कुछ देखा वो इस तरह बताया। मैंने जैसे देखा मैंने यही समझा कि आसमानी बिजली गिरी है। जैसे आग लगी और मेरा छोटा भाई बाहर था, मैंने बाहर उसको आवाज दी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जैसे बाहर आके देखा और जहाज के सारे इतने गिरा पड़ा था, बिखरे पड़े थे इसके टुकड़े। हमें जो महसूस हुआ है कोस्ट पे आसमानी बिजली पड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल पीछे कुछ दरख्त थे, उनके साथ जहाज टकराने के बाद अचानक उसका ब्लास्ट हुआ है। ये सर मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसको आसमानी बिजली पड़ी है
اور بجلی پڑتے ہوئے اس کو آگ لگ پڑی ہے پوری، اس کو پورے کو آگ لگ پڑی ہے اور یہ نیچے تک آتے ہوئے ذرا ہو گیا ہے۔ ایویشن ماہرین بھی یہی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ طیارہ کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوا۔ جو میری انالیسز ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے سنس ہی واز کمنگ ان فار لینڈنگ، اور لینڈنگ ایک بڑا کریٹیکل فیز ہوتا ہے، موسٹلی جو حادثات ہوتے ہیں وہ لینڈنگ پہ، یہ اس کے نیچے سے نکل کے آنے کی کوشش کی، اور جب یہ نیچے سے نکل کے آ رہے تھے تو وہاں پہ انہیں مائکرو بسٹ ملا ہے، اور مائکرو بسٹ نے ان کو پریشر سے زمین کے اوپر جا کے پھینکا۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ سے 120 لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ بیمز ہسپتال میں نادرا کی ٹیمیں موجود ہیں جو فنگر پرنٹس کے ذریعے لاشوں کی شناخت کر رہی ہیں۔ حادثے کو 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ رات بھر جاری رہنے والی امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اور ملبہ ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ 6:40 پہ حادثہ ہوا ہے جی۔ اس دن میں نے بھی اسلام آباد لینڈ کیا ہے کوئی 6 بجے کے قریب، اور اس وقت جیسے اس میں موسم کی خرابی کے حوالے سے بتایا گیا، اس وقت وہاں کا موسم خاصا خراب تھا اور اس وقت بارش ہو رہی تھی اور بہت تیز بارش ہوئی جب ہم تک یہ اطلاع پہنچی تھی۔ جی ایک کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر، آپ بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی، میں کون بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں خود ایک فضائی میزبان ہوں قومی ایئر لائن میں۔ دوسری بات یہ جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے انڈولنس کروں گی کہ ہم سب کی سمپتھیز آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ تیسری بات میں یہ کروں گی کہ جو آپ لوگ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ نجی پروازیں، نجی ایئر لائن، نجی پروازیں، قومی ایئر لائن کے بھی بڑے مسئلے ہیں، بہت سارے ٹیکنیکل فالٹس کو کیری فارورڈ کر کے جہاز آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو پلیز آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہ چیز واقعی میں بہت ڈینجرس ہے۔ کئی دفعہ تو ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ آئل گر رہا ہے اور ٹیک آف پوائنٹ پہ جا کے کرو نے بتایا کاکپٹ میں، اور مطلب یہ ساری چیزیں بالکل یوز لیس ہیں کہ ہماری انجینئرنگ یا ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، خدا نہ خواستہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا نظام یا پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں نہیں چھپانی چاہیے۔ اگر قومی ایئر لائن کی بھی ہے، ہمیں اتنا اس کو نہیں ہونا چاہیے کہ ایئر لائن کا امیج یہ ہو جائے گا، کیونکہ جب حادثہ ہوگا تو اس سے ڈبل ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل عوام اگر یہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے کہ یہ خالی نجی پروازوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پی آئی اے کو بھی سیریس لیا جائے، پی آئی اے کے ایشوز کو بھی اٹھایا جائے، اس کی بھی چیکنگ ہونی چاہیے، ہر چیز کی چیکنگ، ہر جہاز کی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ پی آئی اے کے اسپوکس پرسن جو ہیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چونکہ ہم سے اب دیکھا ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پروازیں لیٹ کیوں کر دیتے ہیں اور ڈیلے کیوں کر دیتے ہیں، تو ہم تو سب چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایکسکیوز ایکچولی دے رہے تھے کہ ہماری پروازیں لیٹ کیوں ہوتی ہیں۔ ہم ان ایکسکیوزز پہ پتہ نہیں کب تک چلتے رہیں گے، اور ایک موقع مل گیا ہمیں کہ چلیے یہ ایکسکیوز دے دی جائے، اور وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اب ایئر لائن میں لوگ سفر کریں جب قومی ایئر لائن میں، تو اگر ڈیلے بھی ہو رہا تو لوگ یہ سوچیں اچھا ٹھیک ہے یہ لوگ چیک کر رہے ہوں گے، جبکہ ابھی ان کی میزبانی آپ ہی بتا رہی ہیں مجھے کہ اس میں بھی کتنے فالٹس ہیں، اور اسی طرح کہ صرف آپ نہیں بتا رہی، دنیا بتاتی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں حالات۔ تو ہمیں ہرگز بھی اپنی چاہے قومی ایئر لائن ہی کیوں نہ ہو اس کی خرابیاں اس طرح سے اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ کل اس کی وجہ سے ہمیں اس سے ڈبل ٹرپل نقصان ہو سکتا ہے، انسانی جانیں اگر ضائع ہو گئیں تو۔ اس دن میں اپنی دکان سے آئل کی دکان بند کر کے نماز کے ٹائم ہماری دکان بند ہوتی ہے تو شاپ بند ہوتی ہے، بند کر کے گھر پر آیا تو ابو بیٹھے ہوئے تھے تیار ہو کر، تو وہاں ان کے پاس میں جا کے بیٹھا تو 2:15 کے قریب کا ٹائم تھا، بیٹھا تو بولنے لگا بیٹا جا رہا ہوں آپ کو کیا چاہیے۔ میں ان سے اکثر ہمارے کشمیر کے کلچے بہت مشہور ہیں تو میں وہ ان کے لیے وہاں سے ان سے وہ فرمائش کرتا تھا اپنے منگانے کے لیے، بولنے لگا ابو کلچے چاہیے مجھے، کلچے بھیجنا۔ بولنا اچھا بیٹا اور کیا بھیجوں؟ بولنا یہ بھیجوں گا وہ بھیجوں گا۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ یہ خدارا ایسے حادثوں کو ہونے سے بچائیں اور ایسے جہازوں کو نہ لائیں جو اڑنے کے قابل نہیں ہیں، جو اڑنے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں۔ ابو آج تک ابو کا کوئی پتہ نہیں چلا، ابھی تک نہیں معلوم ہوا، ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ ہمارے رشتے دار میں پنڈی میں ابو چائنا سے ابو کے لیے موبائل لائے، وہ کہنے لگے
قاسم بھائی آپ کے لیے میں موبائل لایا ہوں, کیسے بھیجواؤں؟ ابو نے بولا شام کو میں آ رہا ہوں, کسی کے آدمی بھجوانا, میں خود یاد نہیں دوں گا. بہت اچھے تھے وہ, ہر میں بیٹھا ہوا تو ابو نے کہا مجھے تھوڑا موبائل وہی تھوڑا شوق, بولنے لگے رفیق بھائی اچھا موبائل لائیں تو آپ کو پسند آئے تو وہ آپ لے لینا. ٹھیک ہے, وہ ان کی وہ باتیں کانوں میں گزری. ٹکٹ نکال کے لے کر آئے, یہ دیکھو نیا جہاز چلا ہے, اس کے ٹکٹ لیے ہیں, اس میں جا رہا ہوں. اتنی خوشی سب باتیں بتا رہا, لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہ نیا جہاز ہمارے ابو کو سب کو کہا جائے گا. ہم آپ لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا. آپ نے بلایا, آپ کا اللہ خوش. ابھی سنا ہے ایسے ہی 2 جہاز اور کھڑے ہوئے ہیں. ہاں ان کے حکومت سے کیا چاہتا ہے آگے تیار ہے جانے کو, بس ایسے نہ ہو, ایسی دوبارہ ایسی فضائی حادثے نہ ہو تو ایسے جہازوں میں بینڈ کیا جائے. کیوں ایسی ان کو سول ایویشن والوں نے جب اسکریپ میں جہاز خرید کر انہوں نے اس کو اجازت دی, کیوں دی ہے سول ایویشن؟ میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کرا, کیوں کرا, اجازت دی, قیمتی جانوں سے انہوں نے کھیلا. آپ کو بھائی جب خبر ملی تھی اس حادثے کی, آپ نے کہا نیوز چینل میں ملی, پھر آپ نے وہاں کال کیا تو ان کے آفس میں کہا کہ میرا بڑا بھائی نے فون کرا, کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے کو, ان کی انفارمیشن نہیں ہے ہمارا کوئی. آپ نے ان کے خاندان پیارے ہیں اپنے, تو ایک ایسا اندر سے ہوتا ہے کہ شاید بچ گئے ہوں, شاید بچ گئے ہوں, یہ آس ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے. میں کل بھی سارا دن فون ملاتا رہا ابو کا, میں نے ابھی تک کچھ ملی نہیں, باڈی نہیں ملی ہے, تو کل بھی سارا دن میں ابو کے فون موبائل نمبر کہیں سے اللہ کوئی معجزہ کر دے کہ ابو کو کہیں گر گئے ہوں, بے ہوش ہو گئے ہوں, کوئی اٹھا کے لے گیا ہو, کیا پتہ بیٹھے ہی نہ ہو, کہ یہ ابو کسی کے گھر میں رکے ہوں, کوئی اٹھا کے ان کا علاج کرا رہا ہوں, پھر موبائل کھل جائے. دوستو حقیقت ہے یہ زمین اور یہ کراچی سے اسلام آباد جانے والے بدقسمت طیارے میں کراچی کے علاقے گلشن حدید کے رہائشی تنویر بروہی اور ان کی اہلیہ بھی سوار تھے, جنہوں نے 18 مارچ کو زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا تھا. دونوں زندگی کی نئی خوشیوں سے سرشار اور مستقبل کے سہانے خواب سجائے ہنی مون کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے. اس حادثے نے ان کے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غمزدہ کر دیا. اس کی شادی تقریباً ابھی خیر سے پچھلے مہینے ہوئی تھی 18 تاریخ کو. بدقسمتی سے آج میں اس کو چھوڑنے گیا تو آخری خیر سے ہو گئی. میں کہ ابھی اجازت دو میں جاؤں, وہ بس وہی اجازت ہے کہ بس. اسی طیارے کے مسافروں میں سجاد رضوی اور ان کی اہلیہ بھی تھے, جو صرف 20 روز پہلے ہی شادی کے بندھن میں بندھے تھے, لیکن موت نے انہیں زندگی کے نئے سفر پر آگے جانے کی مہلت ہی نہ دی. جا رہے تھے تو حادثہ ہوا, نام دیکھا لسٹ میں موجود ہے ان کا. میاں بیوی ہے سجاد علی رضوی اور ثانیہ عباس, ملک کالا ووٹ. کتنا عرصہ ہوا تھا شادی کو؟ 20 دن پہلے ہوئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو خوشی خوشی رخصت کیا تھا, انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ خوشی ان کے لیے زندگی بھر کا غم بن جائے گی. دوستو ہمارے ساتھ اب کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے میں آپ کا بھی انٹروڈکشن کراتی ہوں, اور یہ آپ کو بتاتی چلوں اس طرح سے ہر پروگرام کا ایک پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے ہم نے کیا کرنا ہے, وہ ہماری ضرورت ہے, ہر شو کرتا ہے.
उसी तरह हमने भी अपने प्रोग्राम्स हमारे इस वीक आप देख भी रहे थे, अगर फ्राइडे का प्रोग्राम आप लोगों ने मेरा देखा हो, पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा था प्रोमो कि हम 23 से और नेक्स्ट यानी मंडे से फ्राइडे तक हम एक स्पेशल प्रोग्रामिंग करने वाले थे और उसके वाले से आपने प्रोमोज भी देखे थे, लेकिन चूंकि हादसा हुआ तो हमने उसमें थोड़ी सी चेंज लाए थे और हमने सोचा कि हम इन हादसों पर भी बात करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होते और हो जाते हैं, और आखिरकार मुझे और मेरी कौम को कब अकल आएगी और कब हम इन हादसों से सही से निपटना सीखेंगे। हमारे साथ इस वक्त हारिस लोधी साहब मौजूद हैं, जिनकी वालिदा जो है वो एयर ब्लू क्रैश में मारी गई थी, शहीद हुई थी एयर ब्लू क्रैश में, और उसके बाद से इन्होंने पूरी अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी और ये मीडिया कोऑर्डिनेटर बने क्रैश इफेक्टीज ग्रुप के, जो कि एयर ब्लू के बाद फॉर्म हुआ था। और अब इनका ये कहना है कि जितने एयर क्रैशेस इस तरह होते हैं तो हमारा वो होता है कि हमारा गम भी उन्हीं की तरह है, तो हम चूंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप हुकूमत से या दूसरे लोगों से बात करते हैं आपको पता होनी बड़ी जरूरी है, स्पेशली इफेक्टिव्स की, जो आप जैसे कह रहे थे हारिस साहब। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। तो आप चाहते हैं अब कि ये सारे लोग भी जो कि इस प्राइवेट एयरलाइन में सफर कर रहे थे, इनके खानदान भी आपके साथ मिल जाएं? बिल्कुल, असल में मकसद ये है मेरा आने का आज जी कि जिस चीजों से हम गुजर चुके हैं जी, तो हम इनको एडवांस में बता दें कि इनको क्या क्या करना है। वेरी गुड। और मेरे साथ यहाँ मौजूद है सरदार मोहम्मद एजाज खान, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और एविएशन लॉ एक्सपर्ट हैं। यही हैं वो जिन्होंने एयर ब्लू का जो कोर्ट में केस है वो लड़ रहे हैं। ठीक, हम इन लोगों से भी बात करते हैं, इनको प्रोग्राम में अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। मैंने आपसे कहा 436 पर आप अपनी बच्चों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्या डिस्कशन हो रही है। तो जी कॉल लेते हैं हम आपकी। किसकी कॉल है? बीनिश की, कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सलाम, कैसा? जी वालेकुम सलाम। बीनिश, क्या हाल चाल है आपके? कैसा? मैं ठीक हूँ। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी आज आपके प्रोग्राम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अप्रिशिएट क्या इस वक्त बीनिश? प्रोग्राम तो सब करते हैं, लेकिन आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे इंसान जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। अब तरीके से इस प्रोग्राम के टॉपिक को आज उठाया है और इन लोगों को बुलाया है जिनसे हम मतलब इनके मैं बता नहीं सकती मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि ये टेलीविजन पे बैठे लोग जब ये सुन रहे होंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मेरे वालिद के पास खुद पुराना मोबाइल था और मेरे वालिद जो है जो नया मोबाइल उन्हें मिलने वाला था उन्होंने पहले ही कह दिया कि बेटा वो तुम ले लेना। ये जो हम अपने आप से ये चीजें रिलेट कर सकते हैं, ऐसे रिश्ते में दोबारा कभी नहीं मिलते। मकसद देखिए हम ये चाह रहे थे, मतलब मैं अपनी बात दिन की बात कहूंगी और शायद ये हमारी पूरी आवाम की बात होगी, जिन के साथ ये हादसे हुए हैं उनको मीडिया पे लाया जाए, उनकी फीलिंग्स बताई जाए कि कैसे एक लम्हे में एक खुशी जो है खुशी का इंतजार करते करते उनके साथ गम का हादसा हो जाता है। और ऐसा गम होता है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उसका एहसास यही लोग करते हैं जिनके साथ ये चीज गुजरती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ हमारा यकीन उस बात पे भी पक्का होता है कि जिस तरह से जैसे चीज लिखी होती है वैसे आप 2 दिन से टेलीविजन प्रोग्राम्स में देख रही हैं। कोई बता रहा है शादी हुई थी, कोई कह रहा है हनीमून पे जा रहे थे। जैसे इनके वालिद जो हैं, काशिफ की जो फैमिली मेरे साथ कासिम साहब की बैठी है और काशिफ इनके बेटे बैठे हैं। अब इनके फादर जो हैं वो लेके जा रहे थे जहेज इनकी बहन का और वो अपनों से मिलने वहाँ बड़े खुश भी थे। और आपको जैसे मालूम है अभी तो आप यही देखे ना एक लम्हे में इंसान की जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। एयरलाइन का ट्रेवल कहते हैं कि सबसे सेफ ट्रेवल होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस चीज को इतना ज्यादा मतलब डेंजर बना दिया गया है कि लोग सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सफर करने से डरने लगेंगे लोग, सफर करने से डरने लगेंगे लोग। जी वैसी बात है। देखिए सबसे सेफ जो ट्रेवल है इस टाइम पे एयरलाइन का ही होता है और हमारे कंटिन्यू जिस तरीके से हादसे होते जा रहे हैं और उसकी जल्दी उन सब चीजों को हमारे यहाँ मतलब भुला दिया जाता है, वक्त के साथ साथ सब आगे बढ़ जाते हैं और जो पिछले वारदातें हो जाती हैं। अच्छा इससे देखो तुम प्राइवेट एयरलाइन की शामत तो आएगी। अपने एयर ब्लू के पैसेंजर के हवाले से जो उनको बुला के बिठा रहा है, देखिए वो केस भी हुआ था और उस टाइम पे भी किसी ने उस केस को बिल्कुल डिस्कस नहीं करा कि आया उसमें हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी। कितने लोग इंतजार में बैठे होंगे जो उनके फैमिली मेंबर थे कि हमें पता चले कि ये हादसा किस वजह से आया। ऐसे ये भी देखिए ये भी जो आज हो रहा है जो आप कह रही है केस करा जाएगा, ये कितने दिन रहेगा? आपको पता है, हमें पता है कि यहाँ पर हर चीज बहुत जल्दी भुला दी जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। कोई तहकीकात होती हैं फिर वही हो जाता है। सेंसिटाइज बहुत जल्दी हो जाती है कौम और उसके बाद चीजें भूल जाते हैं। हम सब लोग समेत बहुत चीजें जल्दी भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया बिनिश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सोचने का। लेकिन ये अब आप लोगों की सोचों से जब आप लोग आते हैं कॉल पे बात करते हैं तो अंदाजा होता है कि देखें जो व्यूअर्स बैठे हैं वो भी पागल नहीं है, बुद्धू नहीं रहे।
ہم اتنا گرو کر چکے ہیں کہ اب لوگوں کو یہ کھلتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اگر میڈیا کی بھی کوئی خرابی ہے تو وہ بھی ان کو سمجھ میں آتی ہے اور نظر آتی ہے. جی حارث, آپ یہاں موجود ہیں, آپ اپنی والدہ کے بارے میں بلکہ اسکرین پر دکھانا بھی چاہوں گی. آپ کی والدہ کی جو تصویر ہے وہ اس ایئر بلو کے حادثے سے 2 دن پہلے کی تصویر ہے, اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس وقت؟ میں ایئر بلو کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا ابھی, کیونکہ اس پہ پہلے ہی بہت باتیں ہو چکی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ بھوجا ایئر کے جو افیکٹیز ہیں ان کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ ایک کیریج بائی ایئر ایکٹ 2012 ایک بل ہے جو نیشنل اسمبلی میں جو ہے پاس ہوا تھا, اور وہ 8 فروری 2012 سے افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق اس کا ایک ہے رول نمبر 28 پیج نمبر 44. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ہے جو ایئر لائن ہے وہ ریسپانسبل ہے ان افیکٹیز کو کہ ان کو جو ہے کوئی انٹرم پیمنٹ کی جائے امیڈیٹلی, انٹرم پیمنٹ, اور پلس ان کو لیگل جہاز انشورڈ بھی تو ہوتا ہے. بالکل انشورڈ ہوتا ہے, انشورڈ ہوتا ہے, بٹ وہ انشورنس کمپنی نہیں, انشورنس کمپنی سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا. ہاں, یہ جو رول ہے نمبر 28 ہے اس میں وہ انشورنس کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایئر لائن خود آن NIC اونلی وداؤٹ اینی سرٹیفکیٹ نتھنگ, اس بندے کو دیں گے پیسے یہ جو کہ ذمہ دار ہے, جو کہ آگے فرض کریں یہ بیٹے ہیں تو آگے جو ان کا لیگل چیزیں اور یہ ایئر لائن کے دوبارہ کھل, کیونکہ ایک تو دفعہ پابندی لگ گئی تھی, پھر دوبارہ ایئر لائن کھلی ہے, پرائیویٹ ایئر لائن, میں جس کا حادثہ ہوا اس کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ پہلی ان کی فلائٹس تھیں جو اسلام آباد جا رہی تھیں. یہ کہا گیا کہ اسلام آباد پہ ایئرپورٹ پہ لوگ ہار لے کے کھڑے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے اس فلائٹ کا. بالکل. میرے پھپھا جن کے گھر جا رہے تھے تو ان کو جہاز میں بیٹھے ہوئے ان کو فون کیا کہ میں آپ کے لیے بھی سامان اتنا لے کر آ رہا ہوں, سامان بہت زیادہ ہے, آپ مین گیٹ پہ کھڑے ہو جائیے گا. تو جہاز میں بیٹھے وہی ان سے ایک رابطہ ہوا, اس کے بعد بس کوئی بات نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا, ختم. میں نے ان کو فون کیا اسی ٹائم میں, تو میں نے پھپھو کو فون کیا, میں پھپھو کیا ہوا, ابو کا کچھ پتہ چلا, بولتے ہیں یہ گئے ہوئے لینے. پھپھو کا بتانے لگی جا رہے لینے, ابھی نکل رہے ہیں بس گھر سے. میں نے بولا وہ ایسا حادثے کی خبر چلی ہے, بولے کیا کہہ رہا ہوں, ان کو بھی یقین ہی نہیں آ رہا. نہیں, بالکل کسی کو بھی یقین نہیں تھا. ان کی آنکھوں کا مسئلہ, بولتے ہیں بیٹا ابھی میں کچھ ہوگا میں دکھاؤں گا آپ کو, لے کے جاؤں گا. ابھی بس وہ باتیں ہی بس ان کی رہ گئی, یاد آتی ہیں ابھی تک آواز. ماشاءاللہ حافظ قرآن نے بہت محنت کری, ابو نے, امی نے. اور اس طرح کی حادثاتی موت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے لیے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے, اس کو منٹ تکلیف لگتی ہے اور اس کے بعد وہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ پوری فیملی کے لیے پوری زندگی کتنا ٹارچرس ہوتا ہوگا. یہ سوچتے ہیں اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, ہے نا. مجھے جب حادثہ ہوا تو یہی دل میں خیال آتا تھا کہ وہ بندہ کس طرح کیا سوچ رہے ہوں گے, آخری لمحات میں کیا ہو رہا ہوگا. اچھا جی, کال ایک لیتے ہیں. جی السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب, آپ کا شکریہ, آپ ٹیلی فون لائن پر آئے. آپ کے 26 سالہ بھانجے جو ہیں وہ اس میرا بھتیجا جی قرال سانحہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. جی مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اب بس یہ تو اس وقت پورے ملک کا دکھ ہے جی, پورا ملک سوگوار ہے جی, اور ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے. اور اس میں بعض ایسے گھرانے کہ جن کی آنکھوں کا وہ امید تھی اور ان کی یعنی مستقبل کی وہ آس تھی, وہ شخصیات کے جو اس حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئی, انہی میں سے میرا یہ بھتیجا پیر عثمان رشید کہ جو بڑی کم عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. اس وقت سینکڑوں لوگ تھے جو ان سے فیضیاب ہو رہے تھے, اور یہ ان کے روحانی معالج تھے, فالج اور کینسر کے یعنی خصوصاً ڈالتے تھے, اور اس سے بے شمار لوگ شفایاب ہوئے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے جو بھتیجے تھے وہ کس طرح سے مطلب جب وہ اسلام آباد گئے تھے کسی کام سے جا رہے تھے وہ؟ جی نہیں, یہ کراچی آئے تھے, وہاں پہ بھی ان کو ان کے ساتھیوں نے بلوایا تھا. وہاں کچھ مریض تھے جن کو انہوں نے چیک کرنا تھا اور ان کا علاج کرنا تھا. اچھا, مطلب وہ پڑھتے تھے جی, وہاں سے وہ واپس اسلام آباد آ رہے تھے اور بس اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا, آپ ہی کے بھتیجے تھے جن کی شادی ہونے والی تھی؟ اس میں سب سے بڑی مجرم جو ہے وہ ہماری یہ ذمہ دار ادارے ہیں
کہ جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد پھر ان کو چلنے کی اجازت دیں. ہاں جی. اور میں نے تو اخبار، چونکہ ہم پہ تو قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، نہ اخبار پڑھ سکے نہ کوئی خبریں دیکھ سکے، لیکن کل جو تعزیت کے لیے احباب آ رہے تھے تو ایک نے بتایا کہ وزیر داخلہ صاحب نے یہ ریمارکس دیا ہے کہ رکشوں میں کیوں بیٹھتے ہیں. تو اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ اگر اس وزیر داخلہ کا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہوتا تو پھر میں ان سے پوچھتا کہ یہ اس طرح کے ریمارکس کس طرح دے سکتے ہیں. تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وزیر دفاع ہو گئے یا دوسرے جو لوگ ہیں، کہ یہ باقاعدہ چیک کریں، ان کی جناب فٹنس کو چیک کریں کہ آیا یہ چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے. لیکن قسمت یہ ہے کہ ہمارے تو ملک کا کوئی ایک چیز تو خراب نہیں، یہاں تو پورے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ انتشار کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ آئے روز اب یہ دیکھیں کل 2 حادثات ہوتے ہوتے اللہ پاک نے بچائے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرف بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں نظام کوئی نہیں رہا، ہر طرف انتشار کی کیفیت ہے اور اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. ہمارے یہاں یہ کیپیبلٹی بھی لوگوں میں موجود ہے، قومی ایئر لائن ہو یا کوئی اور ایئر لائن ہو، کہ یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے جہازوں کے حادثے نہیں ہوتے، پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے ان کے حادثے ہوتے ہیں تو اپنے فیئر اور بڑھا لیں، ان حادثوں کی وجہ سے اپنے فیئر اور بڑھا لیں. اور اگر مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کہ ہمارے وزیر نے کیا کہا کیا نہیں. میں نے چونکہ وہ جملہ سنا نہیں، مجھے اس کی ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پرائیویٹ ایئر لائنس کے چونکہ فیئرز جو ہیں وہ کم ہیں، تو اس لیے غریب آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے جانا ہی ہے تو میں اس میں ٹریول کر لوں. ہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم وغیرہ کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ تو ان میں اسی لیے ٹریول کرتے ہیں کہ اس کے فیئرز جو ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ قومی ایئر لائن کے فیئرز تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر کا سفر کر لیں اگر اسلام آباد کے لیے ایک ٹکٹ لے رہے ہیں تو. جی عادل میں کہہ رہا تھا کہ کل منسٹری آف ڈیفینس نے جو شام کو ایک بتایا ہے کہ سارے جو جہاز ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے جب تک ان کا فٹنس ٹیسٹ نہ کیا جائے. ہاں جی. اور فٹنس ٹیسٹ کے بعد ان کو اجازت دی جائے. ہاں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعلان اچھی بات ہے، اچھا ہے، مگر جو فٹنس کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، ہاں. وہ مطلب کتنے قابل ہیں کہ وہ صحیح چیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اصل بات یہ ہے کیونکہ یہ تو ایک پروسیجر ہے کہ ہر ایئر لائن کا جب جہاز کھڑا ہوتا ہے تو ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں، ایک پورا ایس او پی ہوتا ہے اس کا، اس کو چیک کیا جاتا ہے، سائن ہوتا ہے، پھر جہاز جاتا ہے. صحیح. چاہے اب مگر یہ ہے کہ اس کو یہ چیک کرنا ہے کہ انہوں نے آیا صحیح چیک کیا یا نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی پرزہ خراب ہو. اچھا ایک بات تو بڑی ویلڈ ہے، اب ہماری سمجھ میں آ گئی آپ کے، آپ چونکہ کوآرڈینیٹر بن چکے ہیں یہ جو کریش افیکٹیز جو گروپ ہے، میں اس کے حوالے سے ابھی آپ نے کہا کیا لا میں یہ کلاز موجود ہے، کلاز کہ آپ کو شناختی کارڈ پہ کمپنسیشن دے دی جائے گی؟ نہیں، کمپنسیشن نہیں ہوتا وہ. ہاں. دس از ناٹ کمپنسیشن، دس از کالڈ انٹرم پیمنٹ. انٹرم پیمنٹ ہوتی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کیونکہ حادثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب فرض کریں ایک ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، وائف کا جو ہسبینڈ اس جہاز میں ڈیتھ ہو گئی، لیکن اب وہ تو اکیلی رہ گئی نا، ٹھیک ہے، اس کے اخراجات شروع کے جو ہوں گے اس طرح کے. اور دوسرا ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ یہ ایک چیز کچھ چیزیں میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک ان کو جو پہلا ابھی پروسیس یہ ہے کہ ان کی جو باڈی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. ابھی نہیں آئی باڈی، آپ کی نہیں آئی، میں سب کو، مگر ان کی نہیں آئی. ابھی تک ملبہ نہیں اٹھایا گیا اور پتہ نہیں اس ملبے میں کتنی باڈی وہاں پر نہیں پھیلنے میں لگا ہوا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا بھائی، وہاں پر جگہ پر بھائی گیا تو بولنے لگے وہاں پر بھی ابھی مطلب کچھ اس سے میں نے دیکھے وہاں پڑے ہوئے ہیں، مکمل اٹھائے نہیں گئے، ابھی بھی باڈیز پڑی ہوئی ہیں وہاں پر. آپ کی کب بات ہوئی ہے لاسٹ ٹائم اکرم بھائی سے؟ صبح بات ہوئی ہے، رات کو 1-2 بجے ریگولر ہماری بات ہوئی تقریباً روز ہی ہوتی ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ابھی باڈیز پڑی ہوئی ہیں، ٹکڑے کچھ پڑے ہوئے ہیں، تعفن اٹھنے میں لگ رہا ہے، جو انہوں نے اٹھائی نہیں ہے بس. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کام مکمل کر لیا گیا، کام مکمل ہو گیا، سب کام ختم ہو گیا ہے. ابھی نہیں ہے. نہیں ایسے کہا نہیں گیا، خبر تو میں ابھی خبر ہے کہ وہاں پہ ریکیج بھی پڑا ہوا ہے اور ٹھیک ہے پارٹس ہیں، اور ظاہر سی بات ہے 127 لوگ ہیں تو ان کے پارٹس تو مطلب بہت دور کلومیٹرز تک، مطلب کلومیٹرز تک پھیلے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے سارا تو ہو نہیں سکتا پہلی بات. تو دوسرا یہ کہ ریکیج بھی ہے وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس کو بھی ٹائم دے گا. اب دوسری ابھی ایک حادثہ یہ جو ہے ہمارا نہیں ایک
हमारे जो फौजियों का वो है सियाचिन में अभी तक पता नहीं चला, अभी पता ही नहीं चला उसका, उससे लोग जो हैं वो नहीं निकले थे कि ये हादसा हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मुदस्सिर साहब, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। ये जो एक हादसा हुआ है सिलसिले में, एक तो ये कि यहाँ सबसे पहले इंक्वायरियां जो शुरू करते हैं तो असल में इनिशियल इंक्वायरी तो वहाँ से की जाए जहाँ पर ये स्टार्ट जहाँ से फिर जहाज लिया गया है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे अखबार में मैं पढ़ रहा हूँ कि जो कंपनसेशन देंगे और ये देंगे वो देंगे। इससे कल मेरा भाई एयर ब्लू में शहीद हुआ, ये साहब आपके साथ बैठे ना हारिस, ये मेरे साथ थे उस वक्त एयरपोर्ट पे। इनकी वालदा को और मैं भी इनके साथ था, इनको अंदर ले गया, वहां से इन्होंने अपनी वालदा के हाथ से पहचाना इनको गालिबन। तो अब वो हमारे यहाँ ये होता है कि जो हमारे जो भाई हलाक हुआ वो 5 बच्चियों और एक बेटे का बाप है और सब छोटे छोटे हैं। अब वो एक तो वैसे वो गम के हमारे ऊपर के लाजिम बात है, वो एक बड़ी फैमिली का प्रॉब्लम हो गया कि एक तो वो गम हो गया कि ये अब वो भाई चला गया हमारा, उनका बाप चला गया, और फिर उसके बाद अब वो माली मुश्किलात जब होती है तो और ज्यादा वो शौक लगता है। मतलब जब माली मुश्किलात आती हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए इसमें, तो बार बार ये लोग कहते हैं जी हम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आज तक न कंपनसेशन दिया है किसी किस्म का। अब इसमें भी कहा जी 55 लाख देंगे, अब कहाँ से 55 लाख देंगे भाई, आज तक नहीं दिया। और पहले वालों भी यही किया था, ये हारिस साहब बैठे इनके बिल में ये बात होगी। मेरा नाम मुदस्सिर, हारिस साहब से मेरी काफी अंदर, मैं प्रिंस के अस्पताल में मैं इनको लेकर गया था अंदर। ठीक है जी, तो इनका अगर हो सके तो इनका जरा मुझे टेलीफोन नंबर मुझे दे दें। आप मास्टर कंट्रोल रूम में अभी आप रखिएगा नहीं फोन, अपना नंबर छोड़िएगा, मैं हारिस को ये कांटेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है ना। तो इनको जरा ये करें जो इनिशियल उसको पकड़ें कि कहाँ से ये जहाज क्लियर हो गया है। ये मौसमी हालात बाद में पायलट के ऊपर लाद देंगे बात पूरी की जी, पायलट ने वो तो मर गया, वो तो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। तो नहीं, मगर मौसम के तो अभी भी अपने आए विटनेसेस के जो हैं वहाँ वो सुने, वो मौसम को तो बता रहे हैं कि बिजली गिरी है और उसके बाद आग लगी है। होता मौसम तो यही जहाज बाहर अमेरिका में भी चल रहे होते हैं, लंदन में भी चल रहे होते हैं, वहाँ के मौसम रहता है जी। जब यहाँ एक्सपर्ट बैठे डॉक्टर मुबशिर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये आइडियल मौसम था लैंडिंग का, कि 10,000 फुट की बुलंदी बादल था, जो मामा क्लाउड कहलाता वो 2,500 फुट की बुलंदी है। तो या तो वो पायलट को ऐसे अनाड़ी को रखा था कि जिसको ये पता ही नहीं था कि इससे मुझे बचना कि नहीं बचना, जबकि वो कहते हैं क्लियर कट हिदायत है ये कि सबको हटा इधर से हटकर डाइवर्ट कर दिया फ्लाइट। तो आपने तो 250-150 आदमी मार दिए, 150 आदमी पहले मार दिया, तो आपका क्या यही काम रह गया एयरलाइंस का। PIA की जो हैचआर है उसमें आप जाके देखें जो बिहेवियर वहाँ का है और जो वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस वो देख लें। अब ये कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले आपका मैं बात सुन रहा था कि जी PIA वाले ने कहा जी हम जो बहुत चेक करते हैं लेट हो जाती है। अच्छा अभी एक स्पोक्सपर्सन ने इसके कहा तो अजीब ही हैरत हुई मुझे कि ये कौन सा लगे जहाज, तो वो कौन सी मेंटेनेंस हुई भाई मुझसे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड आ रही थी सही कि वो एक जहाज पेशावर से कराची के लिए बिफोर टाइम छोड़ गया, पैसेंजर रह गया। हम जाते लाहौर के लिए हैं, मुल्तान में उतरना पड़ता है, किधर और लैंडिंग कर देते हैं। ये तो रहा है, ये तो हमारी कौमी एयरलाइन का भी रहा है। परेशान हो गए, मैं कराची इस्लामाबाद से कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी, लाहौर उतार दिया जहाज, अब 4 घंटे खड़े में। अब उस वक्त मोबाइल हमारे उस जमाने मोबाइल का इतना जोर शोर था नहीं, अब एक परेशानी लाख हो गई। हाँ जी बिल्कुल, ये तो हमेशा ये करते बगैर बताए कहीं पे भी लैंड। एक तो क्राइसिस मैनेजमेंट में चाहे वो प्राइवेट एयरलाइन हो चाहे कौमी एयरलाइन हो। मैं इनका नंबर कैसे लूँ? जी ठीक है, बहुत बहुत दूसरा ये है कि इसके ऊपर जोर दें। अब ये सिविल एविएशन ये है असल में स्टार्ट गंद हमारा, ठीक है ना जी, सही तरीके से इंक्वायरी की जाए। उन्होंने फिटनेस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम फैमिलीज से इज़हार अफसोस और इज़हार ताज़ियत करता हूँ कि उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। उनका जो गम है वो मैं समझ सकता हूँ। तो बाकी जहाँ तक मामला इस बात का है, मेरा कहना यह है कि तमाम एयरलाइंस जो पाकिस्तान में प्ले कर रही हों या पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो कर रही हैं, उनके लिए ये ज़रूरी, उनको रेगुलेट करती है, एविएशन लॉज रेगुलेट करती हैं। और एविएशन लॉज जो है पाकिस्तान में रेगुलेटर हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये काम है। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ इस केस में बल्कि एयर ब्लू के केस में भी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो जिम्मेदार है और वो उसका फेलियर था। इसलिए कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एयर ब्लू के तैयारी के लिए जो उस वक्त वहाँ मौसम खराब था, अगर तो एक इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है
ILS कहलाता है। वो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम उस वक्त ऑपरेट करेगा कि उसी तरह का उस जहाज में भी वो सिस्टम हो। अगर यहाँ से जहाज जा रहा है और उसमें वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं है तो वो बेकार है। और इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी अजीब बात यह है कि वहाँ ये देखा गया कि एक एंड पे तो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, लगा हुआ है, अगर दूसरे पार्लियामेंट वाली साइड से अगर कोई जहाज आ रहा है तो वो उस साइड पे नहीं है, तो उसको वो गाइडलाइन जो है नहीं मिलेगी। एयर ब्लू के जहाज में मैं एक बात कहूंगा कि एयर ब्लू के जहाज जब क्रैश हुआ उस वक्त 4 जहाज एयरपोर्ट पे थे और 3 जहाज को डाइवर्ट कर दिया गया। एक एयर चाइना का था, 2 PIA के थे और तीसरे को कहा कि आप उस साइड से आए। उस साइड से जब आया तो उस वक्त जो है वो सिस्टम ही उसका ऑपरेट नहीं कर रहा था, जहाज में ही वो सिस्टम नहीं था, वो दूसरी साइड से आया था। वो दूसरी साइड से आया और वो जो ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया की रोड को रनवे समझा और वो मेरे पास अभी भी मौजूद है उसकी वो कि उसने कहा, कंट्रोल टावर को कहा आई कैन सी द रनवे। 3 दफा उसने कहा आई कैन सी द रनवे। फिर कंट्रोल टावर उसे कह रहा है कि नहीं आप नीचे जा रहे हैं, आप रॉन्ग जा रहे हैं, आप लेफ्ट टर्न करें। तो उस वक्त उसको जो है पुल ऑन करने के लिए टाइम थोड़ा था उसके पास, तो अगर उसको 15 सेकंड भी और मिलते तो वो पहाड़ी क्रॉस कर जाता, वो पुल ऑन हो जाता। तो ये हमारी सिविल एविएशन की जो रेगुलेटर हैं उसकी गलती है। इस जहाज में भी मेरा ये कहना है कि इस जहाज की हम बात करते हैं, पहले हम ब्रेक ले लें और उसके बाद चाहा नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना। यहाँ पे एक ब्रेक ले। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला वो करम, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम। खुशी की भोली भाली सूरत के बहकावे में आके जुनेद ने खुशी से शादी की। झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी को इंसाफ दे, मुझे तेरा बच्चा दिला दे। काश मैं तेरी बेटी ना होती आज। कभी ये घर 3 साला वजीहा की खिलखिलाहट से गूंजा करता था, लेकिन आज इसकी यादें हर सू बिखरी नजर आती हैं। इसके दोस्त और कजन इन खिलौनों को देखकर उदास हैं, जिन्हें कल तक वजीहा देखकर खुश हुआ करती थी। मेरी तो वजीहा से बहुत अच्छी दोस्ती थी यार, रोज उसको दुकान पर लेकर जाता था, वो मेरे साथ खेलती भी थी। बल्दिया टाउन के रिहायशी इस घराने के 5 अफराद हादसे की नजर हो गए। सरदार शाह और उनकी अहलिया हुस्निसार हर साल अपने आबाई इलाके मानसहरा जाया करते थे, लेकिन इस बार अपने बेटे जहीर शाह, बहू हमीदा बीबी और अकलौती पोती वजीहा को भी साथ ले गए। इन अफराद की नागहानी मौत ने इस घर को वीरान कर दिया है। सरदार शाह की बहन अपने भाई की यादों में खो सी गई है। हर शख्स उदास है, हर जानिब वीरानी है। वो जो कल तक इस घर को आबाद किए हुए थे, अब दरो दीवार इन मकीनों के लिए गोया तरस रहे हैं। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी यादें, इनकी बातें अपनों को हमेशा तड़पाती रहती हैं। यही हाल कुछ इस घराने का भी है। आज इनके रिश्तेदार, अहले मोहल्ला सब इनका दुख बांटने के लिए मौजूद है। न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि पूरी कौम आज इनके दुख में शरीक है और यही दुआ कर रही है कि अल्लाह इन्हें सब्र तहम्मुल दे। कैमरामैन सुहेल फरीद के साथ उनीबा वकार, जियो न्यूज, कराची। गो हमें रहम की तवक्को है, ए खुदा तेरी जात से पूरी, कत्लो गारत में रह गई थी कसर, हो गई हादसात से पूरी। इस बदकिस्मत एयरक्राफ्ट में जो कि एक प्राइवेट एयरलाइन का था, उसमें 127 शहीद होने वालों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। और वो तो आपको पता ही होगा, न्यूज में आपने देखा ही है और सुना ही है कि एक 6 महीने का बच्चा भी उसमें ट्रेवल कर रहा था और चूंकि इस तैयारे में आग लगी थी, उसके पैम्पर में थोड़ी सी आग लगी जिसने पहना हुआ था
अदरवाइज वो बच्चा, उसकी पूरी बॉडी, बाकी बॉडीज जो हैं वो ज़ाहिर है डिस्पर्स हो गई है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, और अभी तक जैसे कासिम साहब की बॉडी जो जिनकी फैमिली इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद है अभी तक नहीं मिली है, मगर वो बच्चा जो है वो पूरी उसकी उसी तरह 6 महीने के बच्चे की बॉडी यूं की यूं ही थी ना। एक ओके, मैं एक कॉल ले लूं, पहले कॉल ले लूं जी, फिर मैं बात करती हूँ आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहराम साहब क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहराम साहब जो इसमें फ्लाइट अटेंडेंट थी गजाला जी, उनके भाई हैं, और आपको बार बार दिखाया भी क्या कि उनकी वालिदा और वो अकेली रहती थी, और ये अपनी घर का एक वाहिद जो कफील होता है वो थी। बहराम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहराम साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपकी अपनी बहन से आखिरी दफा बात कब हुई थी? बहराम साहब, गजाला जी से आपकी बात कब हुई थी? मेरी बात बस जाने से पहले इनसे हुई थी, जब ये फ्लाइट पे जा रही थी, तो मुझसे जाते वक्त उनके अल्फाज जो थे वो यही थे कि भाई तुम पीछे से ख्याल करना, अम्मी का, अम्मी बीमार थी एक आध हफ्ते से, तो कहती मैं वापस आके मैं देखूंगी, तुम खास तौर पे ख्याल करना, मेरी फ्लाइट है पहली शाहबाद की जी, और ये 12 साल से थी शाहीन एयरलाइन में, के बाद यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था बोझा में, तो हमें खुद भी नहीं अंदाजा था कि इतना कुछ हो जाएगा अचानक। अच्छा, लेकिन पिछले दिनों से जो हादसात, एयर क्रैशेस हो रहे हैं, तो कभी इस पे बात हुई आपकी, क्योंकि वो प्राइवेट एयरलाइन में थी, कभी आप लोगों की इसके ऊपर गुफ्तगू हुई? वो अपने बिल्कुल, इसलिए लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि लैंडिंग के टाइम पर टायर बस्ट हो गए थे इनकी फ्लाइट के, तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैं भास्कर एयरपोर्ट पे पहुंचा, मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा कि आप ये छोड़ दे, जॉब ही छोड़ दे, तो उसने कहा कि नहीं आप लोग परेशान हो जाते, इस तरह के तो कई दफा होता है हमारे साथ, अगर हर बात हम लोग घर वालों से शेयर करेंगे तो आप लोग तो डेफिनेटली परेशान होंगे। ये होता रहता है ये साथ, अक्सर ये एयरलाइन में जो लोग होते हैं घर वालों को बताते नहीं, उनके घर वाले परेशान। बहराम साहब, आप अपनी वालदा को हमारी तरफ से पूछिएगा और हमारा ये मैसेज हमारे नेटवर्क की तरफ से दीजिएगा कि तमाम कौम की बहुत सारी दुआएं उनकी बेटी के साथ हैं, और उनके साथ उनकी वालदा के साथ बहुत ज्यादा हैं, और हमारी तमाम तर हमदर्दियां उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया बहराम साहब। यहाँ जो कासिम साहब की फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, भाई हैं, इनकी बहू है, और ये इनके ताया थे। आप मुझे बताएंगे, आपके अपने ताया से कासिम साहब जब गए हैं अपनी बेटी का जहेज लेकर इस्लामाबाद जा रहे थे, उसके मुतालिक कोई बात हुई थी? आखिरी दफा आपकी क्या बातचीत हुई, मुलाकात क्या हुई थी आपकी, कब? कश्मीर जाते हैं, वो दूध पत्ती, सूखा दूध होता है, पत्ती, वो आप प्लीज कोई वापस नहीं ला के दे सकता। लेके आ रहे, मैंने पापा ने बोला था, मैंने बोला रसमलाई बनाऊंगी ना आपको दूंगी, तो उस दिन मैंने बनाई थी ना, बैठे हुए थे, तो कहने लगे वाह भाई वाह, मैंने बोला ताबू खा लेना, मैं जा रही हूँ, फिर मैं रख के आ गई थी। फिर उस दिन मैं गई थी तो बैठे हुए थे, कहने लगे हाँ बैठ, मैं थोड़ी देर बैठ के आ गई। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, मुझे पता होता मैं जाके जरूर मिलती। आपको बस जल्दी मिल जाए, मैं ये उम्मीद यकीन ही नहीं आ रहा उसमें, कह रही हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है ना बैठे हो, हो सकता है कुछ हो, जो भी हो वापस आ जाए, कैसे कुछ ना हो। एक कॉल लेते हैं जी, सहरिश की कॉल है, और सहरिश की फ्रेंड्स जो थी वो इस तैयारे में मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम सहरिश।
वालेकुम। जी मैं कहना चाहूंगी, मेरी दो इसमें फ्रेंड्स थी, सबा और सुबा नाम की। तो मैं उनसे 2 साल हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं जैसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हमने उधर से घर शिफ्ट कर लिया था, इस वजह से मैं नहीं मिल पाई उनसे। तो अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अब जब मुझे पता चला था उनकी डेथ का, तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अब मुझे तो ऐसा हो रहा है कि मैं क्या करूं, क्यों मैं उनसे 2 साल में एक बार तो मिलती ना उनसे। तो अब मुझसे ऐसा, अब मुझे जब पता चला, तो मुझे ये भी पता चला कि जब वो उनसे फ्लाइट में जाने से पहले नमाज पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के, कुरान की तिलावत करके दोनों बहनें निकली थी, और वो दोनों थी भी बहनें। मुझे बहुत, अब मैं बहुत दिनों, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ अब। बहुत शुक्रिया सैरिश, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग चले जाते हैं, हमारे रिश्ते चले जाते हैं, और उसके बाद पछतावे रह जाते हैं। हम ये काश कर लेते, काश ये कर लेते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने रिश्तों से, और वो होता है ना कि हम कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खलिश रह जाती है। हारिस साहब, आपकी वालदा एयर ब्लू में शहीद हुई थी। ये कहना है मेरे लिए, सोचें आप रोंगटे खड़े कर देता है कि आप जा रहे हैं उस चाहे हादसा पे, और आप अपनों की बॉडी पहचानने जा रहे हैं। मुझे आपके बारे में बताया गया कि आपने हाथ देख के अपनी वालदा को पहचाना था। मैंने असल में, मैं रिपीट तो नहीं करना चाहता मगर कर लेता हूँ कि जब मैं पहली दफा मैं ही पहुंचा था सबसे पहले पिम्स के अंदर, बॉडी एरिया के अंदर, और मैंने अपने हाथों से कोई 100 बैग्स आज़ा के मैंने अपने हाथों से खोले थे, और फिर उसको मैंने रात को 10:30 बजे जो है उसके, जो मैं आपको आपने मुझे बताया वो हुआ, और सुबह के 4 बजे तक मैं उधर ही रहा। मतलब आज तक ये जो कह रही है यकीन नहीं आएगा, तो इनको कभी यकीन नहीं आएगा। मैं आज 2 साल होने वाले हैं, मुझे आज तक यकीन नहीं है। मेरे फादर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे भाई डेड बॉडी वहाँ पर करने गए, शिनाख्त करने गए, तो बोलने एक अफरा तफरी का आलम हुआ। मैं किसी की टांगे उठा के चेक कर रहा हूँ, मैं किसी के हाथ उठा के चेक कर रहा हूँ कि आपको मुझे मिले। अगर एक और चीज है ना कि ये इन हादसों में टॉर्चर है ये फैमिली के लिए। इन हादसों में ऐसा ही होता है। अल्लाह ना करे कि किसी की फैमिली पे गुजरे, ये बहुत तो ये तो अब मैं जैसे परसों जब ये हुआ तो ऐसा लगा जैसे हमारे साथ हो गया दोबारा। गवर्नमेंट खुदा कुछ करे, कुछ एक्शन ले, ताकि आने वाले के लिए और दूसरों के लिए ऐसी परेशानियां, ऐसे दुख ना देखने पड़े किसी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। आज हमारे साथ ऐसा, हम अब हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदा ऐसा ना कुछ एक्शन ले। अगर फिजाई हादसा होगी, फिजाई वालों की जी बहुत प्यार करते थे। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 5 साल से आप उनके साथ थे, मुसीफा जी के साथ रह रही थी। जब वो घर से निकले, माइक लगा हुआ है, जब वो घर से निकले हैं तो आपको क्या कह के निकले थे? और स्पेशली जबकि आप 6 मई को अपनी नंद की शादी की तैयारियां कर रही हैं, और वो आप शादी की चीजें उनकी वहाँ भिजवा, पीछे एकदम जब जाते थे मेरे सर पे हाथ रख के प्यार करके, मेरे बच्चों को प्यार करके जाते थे। 5 साल में मुझे जितना प्यार दिया, इतना मुझे किसी ने भी नहीं दिया, इतना प्यार मेरे ससुराल में। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि मुझे इस तरह के प्रोग्राम्स करने से आई एम लिटरली हेटिंग इट। मगर जी एक ब्रेक लेते हैं, जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम यहाँ लोग बैठे हैं और उनका जाहिर है आगे चीजें बेहतर करने के लिए इन फैमिलीज को यहाँ बुलाना और उनसे ऐसे बात करना, आप मेरे नहीं और 50,000 जो होस्ट कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम, उनके लिए खासा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान हम लोग भी होते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे।
پاکستان کو. السلام علیکم پاکستان. فراز میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ قاسم صاحب جو کہ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اور میں ابھی فراز سے یہی بات کر رہی تھی کہ فراز کا جو لاسٹ انٹریکشن ہے, نہیں ان کے مائک لگایا آپ مجھے دے دیجیے, فراز کا جو لاسٹ انٹریکشن اپنے فادر سے ہوا ہے وہ کیا تھا. تو جی فراز آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ قاسم صاحب سے آپ کی آخری دفعہ ملاقات جو ہوئی یا بات چیت جو ہوئی وہ کیا تھی والد کے جانے سے پہلے؟ بس میری ان سے ایک دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا, بھائی بیٹھے ہوئے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا, سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو بھائی نے مجھے پوچھا فراز آپ کے پاس خرچہ ہے جیب میں؟ ملا میرے پاس کتنے پیسے؟ ملا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی جیب میں. تو انہوں نے مجھے 50 روپے نکالے, مجھے انہوں نے دے دیے, بولے یہ رکھ لو. تو ابو پوچھتے ہیں بھائی سے, بڑے بھائی سے, کہ آپ نے اسے کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے بولا میں نے اسے پیسے دیے ہیں. تو بولتے ہیں فراز آپ مجھے صبح یاد کرانا, میں آپ کو 200 روپے دوں گا. میں نے ٹھیک ہے ابو. صبح اٹھے, تیار ہوئے, نہائے دھوئے, تو میں بیڈ پہ لیٹا ہوتا تھا. انہوں نے مجھے ادھر بلایا, بولے فراز ادھر آ. میرا جی ابو. بولتے ہیں بیٹا یہ 200 روپے رکھ لے. ٹھیک ہے میرا ابو ٹھیک ہے. بس اس کے بعد سے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور جب وہ جانے لگے تھے افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ان سے میری آخری ملاقات نہیں, اس کے بعد نہیں, بالکل نہیں ہو سکی. جب انسان چلا جاتا ہے اس کے بعد 50,000 چیزیں ظاہر سے جوڑتے بھی ہیں, ایک سے ایک چیز کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے ریلیٹیوز میں سے کسی نے خواب دیکھا اور اس خواب میں کچھ آپ بتائیں گے کیا؟ آپ بتا دیجیے. ہمارے پھپھوزاد بہن ان کے شوہر ہسبینڈ, انہوں نے ایک آج صبح 5 بجے کے قریب خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی جو ہے نا ان کو بولے ماموں آپ یہاں لاہور میں آپ ہیں تو وہاں پر سارے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, پنڈی اسلام آباد میں آپ کو سب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے والد آئے ان کے خواب؟ ہاں خواب میں ان کے والد آئے, والد صاحب آئے. تو بولے نا ماموں آپ یہاں پر ہیں تو آپ کو وہاں پر سب ڈھونڈنے میں لگے. بولے ہاں مجھے پتا ہوا وہاں پر سب ڈھونڈ رہے ہیں لیکن میں ابھی نہیں جا رہا. ابھی میرا اس کا DNA ٹیسٹ ہوا نا, تو وہ DNA ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی نا, اس میں دیکھتا ہوں کیا آتا ہے. پھر میں ایک دم جا کے اپنے میرے بڑے بھائی کو اس کو خوشخبری میں دوں گا, میں اس کے سامنے جاؤں گا, وہ خوش ہو جائے گا پھر میرے پاس. جی ہاں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں اس وقت ہم نے یہ بات کی ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے میرا رخی حقیقت کے حوالے سے بھی ایک پروگرام ہم نے اسپیشل کیے تھے, اس میں کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھیں. اس پورے ویک میری وہ اسپیشل پروگرامنگ تھی, لیکن ظاہر حادثہ یہ ہوا تو ہم نے اس کو چیزیں اس حالات اور واقعات اور ماحول کے مطابق چینج ہوتی ہیں. آج یہ پروگرام ہم نے کیا ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایصال ثواب کے لیے جتنی جانیں اس میں شہید ہوئی ہیں ان کے لیے آپ جو ہے وہ دعا بھی کیجیے گا, اور ان کے جتنے لواحقین ہیں ان فیملیز کے, میں ان سے بھی معافی چاہتی ہوں اس وقت پوری ٹیم کی جانب سے جن فیملیز کو بلایا تھا. مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا ہم ٹی وی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت بہت خوفناک کام ہے کہ ہم ایک فیملی کا اپنا پیارا چلا گیا ہے اور اس کے بعد ہم پوچھ رہے ہیں. میں اس کی اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, مگر ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے لیے, ان کے صبر کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور شامل رکھیے گا. حارث کی والدہ ایئر بلو کے حادثے میں گئیں اور حارث آج تک کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کبھی, جیسے ان کو یقین نہیں آیا, ان کو کبھی یقین نہیں آئے گا. حارث سے بڑی اچھی میری بریک میں بات ہو رہی تھی کہ آج ہم یہ بات کریں گے, کل ہم یہ بات بھول جائیں گے اور میڈیا بھی بھول جائے گا, کیونکہ ہمیں میڈیا کو بھی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں اور 2 دن بعد بھول جاتے ہیں. تیسرے دن کوئی بات نہیں کرتا, کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, ہم اس کے پیچھے چل دیتے ہیں, کوئی اور نیا ایشو اٹھ جاتا ہے. عجیب سے ہو کے رہ گئے حالات, ہم بھی اور ویورز بھی, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس لیے دیکھ رہے ہیں, اچھا اس کے عجیب سی کچھ بے حس پنا لگتا ہے. ہمارے ملک میں روزانہ ثانیہ ہوتے ہیں, تو ایک ٹی وی چینل ثانیہ کے بنا دیں الگ سے, تاکہ اس میں جو ہے جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں, ثانیہ مرگلہ, ثانیہ کورال, ثانیہ سیاچند, روزانہ جو ٹارگیٹ کلیم میں بڑھتے ہیں ان کی فیملیز کو بلائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ان کے درد کیا ہیں, ان کے حالات کیا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ بلائیں, اچھی بات ہے, بلانا چاہیے اور آنا چاہیے لوگوں کو, تاکہ ہماری قوم کو کچھ تو احساس ہو. ویسے تو سب بحث ہو گئے, کسی کو کسی کا احساس ختم ہو گیا, جس کے کسی پہ کیا گزر رہی ہے کوئی نہیں جانتا. میں اپنے ابو کی روح کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. تو ضرور بھائی, جی, کوئی ناراض ہے ہم سے کہ ہم کچھ لکھتے نہیں,
کہاں سے لائیں لفظ جب وہ ملتے نہیں, درد کی زباں ہوتی تو بتا دیتے, وہ زخم کیسے بتائیں جو دکھتے نہیں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یاد کروں گا کہ ہم سب کو اور پوری قوم کو اس بات پہ تیار ہونا چاہیے کہ ہم حکومت وقت کو اور اداروں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ آئندہ کسی کو یہ دن دیکھنا نہ آئے. جی صاحب آپ نے بالکل اس کے لیے یہ ضروری ہے. دیکھیں ہمارے سامنے ایئر بلو کا جب حادثہ ہوا تو اس میں ذمہ داران کو اگر ان کو سزا ملتی, ان کو سول ایویشن کے ذمہ داران کو عہدوں سے ہٹا دیا جاتا تو آج یہ بات نہ ہوتی. سول ایویشن اتھارٹی کا یا کسی ایک ادارے کا ایک آدمی بھی اس پوسٹ سے ہٹایا نہیں گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا. تو اس لیے ہمارا اور اس دفعہ یہ ہونا چاہیے, اس دفعہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو عہدوں سے فل فور علادہ کر کے کی جائے. ایک اور بڑی عجیب بات اس وقت ایکچولی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میرے پروگرام ختم ہو رہا ہے, تو ایڈوکیٹ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں آنے کا, اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر اس دعا میں شریک ہوگی میرے پروگرام کے ذریعے اور اس اسکرین کے ذریعے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے, ان تمام خاندانوں کے لیے جن کے پیارے ان سے چلے گئے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس سانحے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ شہید حکمی ہے, اس کو ہم ہلاکت نہ کہیں تو اچھا ہے. ہلاکت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یقیناً مقام شہادت عطا فرمایا ہے. لہذا جتنی بھی فیملیز, جتنے بھی خاندان ہیں, میں ان سب سوگوار خاندان سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر جمیل اور استقلال حمید عطا فرمائے. اور ان کے لیے اپنی جناب سے انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہماری حکمراں تو سارے آپ کو پتہ ہے کہ بے حس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اوپر سے لے کے نیچے تک سارے عمال حکومت جو ہے وہ برائبس میں, رشوت میں, رعونت میں, ان سب میں, عیاشیوں میں مبتلا ہیں. ایک وزیر اعظم یا اس کا کوئی پروٹوکول سیکریٹری بھی آتا تو آپ کو پتہ ہے کیا لوازمات ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کی کوئی قدر نہیں ہے. لہذا ان سے شکوہ کرنا تو بیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کے لیے اپنی جناب سے غیب سے اسباب مقدر کرتے ہوئے انہیں بہترین نعم البدل اسباب عطا فرمائے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمان ایک جسد ملی کے عضو کی طرح ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس طرح کسی جسم کے عضو کو تکلیف ہو, فرض کیجئے کہ ہمارا نیل فنگر ہے, یہ اگر ڈیٹیچ ہو جاتا ہے پورا جسم, بقیہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں تکلیف ہے تو میں کیوں اس تکلیف کو محسوس کروں, میں کیوں جاگوں تمہارے لیے, میں کیوں بے قرار اور بے چین رہوں. نہیں, ادھر تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر تکلیف ان کو ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں تکلیف, ہم سب ایک جسم کی مانند ہے. لہٰذا ان کی تکلیف پہ ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے, بے قراری ہونی چاہیے, بے سکونی ہونی چاہیے, اور یہ ہے. اور یہی بے سکونی جو ہے وہ ہاتھ بلند کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. یہی سب سے بڑی یونٹی کی بات ہے. گو ہمیں رحم کی توقع ہے اے خدا تیری ذات سے پوری. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے جاتے جاتے میں ایک الطاف بھائی کا پھر دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا, اپنے یونٹوں کو بھیجا, سیکٹر انچارج کو, ایم پی اے والوں کو بھیجا. بہت تہ دل سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ الطاف بھائی اگر بہت انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی تمام لوگوں سے کہ اس وقت میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں جو آپ میرے پروگرام کے ذریعے سنیں گے اور دیکھیں گے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب اليوم الميزان. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین
یا سمیع الدعوات، یا مجیب الدعوات، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافع الامراض۔ اے ہمارے رب، ہم گناہگار و سیاہکار اپنے کاندھوں پر گناہوں کی گٹھری اٹھائے ہوئے، اپنے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے، تار تار دامن لیے ہوئے، داغدار قبا لیے ہوئے، ظلم و جبر سے رنگے ہاتھ لیے ہوئے، گناہوں سے زنگ آلود سینہ لیے ہوئے، روحوں کی ویران فصلیں لیے ہوئے، جسموں کی اجڑی کھیتیاں لیے ہوئے، سراپا عجز و انکسار بن کر، ندامت بن کر، منگتے بن کر، شرمسار بن کر، تیری حمد و ثنا کا اقرار کرتے ہوئے، تیری بے شمار و بے بہا نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہوئے، اے اللہ تیری عظمتوں کی بریائی کا اقرار کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الہ سخیہ مالکہ قادرہ بے نیازہ، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ باری تعالی ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں اپنے عفو و کرم کی نگاہ سے دیکھ لے، اپنی رحیمی کی نگاہ سے دیکھ لے، اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اپنے عفو و درگزر کی نگاہ سے دیکھ لے۔ مولا ہم وہی تو ہیں کہ جن کو تو نے عدم سے وجود عطا فرمایا، ہم بے نام تھے تو نے نشان عطا کیا، مولا تو ہم بے لباس تھے تو لباس عطا کیا، بے ٹھکانہ تھے ٹھکانہ عطا کیا۔ باری تعالی ہم چلتے پھرتے نہ تھے، تو نے ہمیں پورے قد کے ساتھ کھڑا کیا، ہمیں علم عطا کیا، ہمیں مال و دولت شہرت عطا کی۔ باری تعالیٰ تو نے سب کچھ ہمارے لیے کیا، ہم تیرے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تو نے ہمیں ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی، ہم تیری رضا کا کچھ نہ کر سکے، لیکن اے رب ان حادثات میں، آفات میں، بلیات میں، انتشار میں، افتراق میں جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو باری تعالیٰ یہ تیرے گناہگار بندے تیری ہی جانب رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، تیری چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اے صبر دینے والے، اے ہمت دینے والے، اے استقامت دینے والے، اے دکھی دلوں کے سہارا بننے والے، آج ہم زخم ہیں، آج ہم لہو لہان ہیں، زمین شق ہو رہی ہے، ہمارے فوجی نوجوان بھائی اس میں غرق ہو رہے ہیں، آسمان پھٹ رہا ہے، جسم ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیچھے تلوار لیے کھڑا ہے۔ الہا یہ مقدس دھرتی لہو لہان ہو چکی ہے، نوجوانوں کی لاشیں ہیں، بزرگوں کی لاشیں ہیں، نونہالوں کی لاشیں ہیں، شیرخواروں کی لاشیں ہیں، بہنوں کی لاشیں ہیں۔ باری تعالیٰ اب لاشیں دیکھ دیکھ کر یہ آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ الہ العالمین ہمارے یہ بچوں اے زخموں پر مرہم رکھنے والے، اے غریبوں کے سہارے بننے والے، اے دکھی دلوں کو قرار دینے والے، اے تمانیت کی دولت دینے والے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا ذکر دلوں کی تمانیت ہے۔ باری تعالیٰ ہمارے جتنے بھائی بہن بچے بزرگ مائیں ان حادثات میں لقمہ اجل بنی ہے، باری تعالیٰ ان سب کو مقام شہادت عطا فرما دے، ان سب پر اپنا بے پایہ کرم فرما دے، کروٹ کروٹ راحتیں عطا فرما دے، جنت کا اعلیٰ گوشہ عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ یہاں پر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جنت میں پھر سے انہیں ہرا بھرا کر دے۔ باری تعالیٰ جتنے لواحقین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو بے باپ کے یتیم ہو گئے ہیں، کوئی بہنیں ہیں جن کا سہاگ چلا گیا، کوئی مائیں ہیں جن کی گود اجڑ گئی، باری تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، ان کو نعم البدل اسباب عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو اپنے اور پیارے چلے جائیں وہ کبھی نہیں بھولتے، ہمیشہ یاد رہتے ہیں، کوئی چیز ان کا بدل نہیں ہو سکتی، لیکن اے رب تو چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ اے رب کریم ان ظلمتوں میں، ان اندھوروں میں ایک تو ہی تو نور ہے
جو دلوں کو زندہ رکھتا ہے، جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ باری تعالیٰ جتنے لوگ آج مزمحل ہے، پرمجدہ ہے، اے اللہ جو زخم ہے، جو تڑپ رہے ہیں، کسک رہے ہیں، باری تعالیٰ انہیں پھر سے بحالی عطا فرما، ان کے چہروں پر پھر سے خوشیاں عطا فرما۔ مولا اس صبح کے صدقے میں جس طرح یہ صبح روشن ہے، اے اللہ جس طرح یہاں سے اٹھو جاگو جیو کا پیغام دیا جاتا ہے، باری تعالیٰ اسی طرح ہمارے پاکستان کی ہر صبح کو چمکدار بنا دے، ہمارے پورے پاکستان کو روشن بنا دے، بھائی کو بھائی بنا دے، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما دے، کدورتوں کو دور کر دے، اور باری تعالیٰ جن کو تو نے دیا ہے انہیں اپنی تجوریوں کو کھول کر خود چل کر ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہے، جہاں جہاں مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ اے خاصہ خاصان رسل الوقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آن